نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اسی طرح کی روایت امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین کے اندر روایت نقل کی کہ ایک یہودی حضور کی بارگاہ میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے جھرمٹ کے اندر تشریف فرما ہے، آ کے عرض گزار ہوا کہ اے 2 ذبیحوں کے بیٹے، مجھے مال غنیمت میں سے کچھ حصہ عطا فرمائیں۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، آپ کے آباء و اجداد میں سے ایک ذبیح اللہ کا لقب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کے رستے میں پیش کی، اور آپ کے بیٹے کا لقب یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ذبیح اللہ قرار پایا۔ یہ تو آپ کے آباء و اجداد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ قربانی ہے کہ جس کو ساری دنیا جانتی ہے۔ دوسری قربانی کون سی ہے؟ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا لقب بھی ذبیح اللہ ہے۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج نبوت کی 2 جلد کے اندر اس کو نقل فرمایا کہ جب آب زمزم کا چشمہ پوشیدہ ہو گیا، ایک عرصہ دراز تک پوشیدہ رہا، اور کعبہ معظمہ کی سرداری چلتی چلتی جناب عبد المطلب تک آ کر پہنچی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوئی، اللہ کا ارادہ ہوا کہ اب آب زمزم کے چشمے کو ظاہر کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عبد المطلب کے خواب میں اشارہ فرمایا کہ اے عبد المطلب، آب زمزم کا چشمہ فلاں جگہ پر ہے، اس کی کھدائی کرو، اور کھدائی کرنے کے بعد آب زمزم کا چشمہ ظاہر ہو جائے گا اور لوگ اس سے مستفیض ہوں گے۔ چنانچہ عبد المطلب نے صبح اپنے بڑے بیٹے کو ساتھ لیا، اور اسی مقام پر آثار و قرائن سے دیکھ کر آپ نے وہاں پر جب کھدائی شروع کی تو مکے کے کچھ لوگوں نے آپ کو منع کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس جگہ پر آپ نے کھدائی شروع کی تو مکے کے وہاں پر 2 بت نصب تھے، اصناف اور نائلہ۔ ان دونوں بتوں کے قدموں والی جگہ پر آب زمزم کا چشمہ اندر پوشیدہ تھا۔ حضرت عبد المطلب کے رستے میں وہ لوگ آڑ بنے۔ بہرحال آپ نے اپنی کھدائی کا کام جب مکمل کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر چشمے کا ظہور ہو گیا۔ جب چشمہ وہاں پر ظاہر ہوا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر ایک منت مانی، اے الہ العالمین، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے گا تو ان 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو میں تیرے رستے میں قربان کروں گا۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا فرما دیے۔ وہ 10 کے 10 جب جوان ہو چکے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابھی اس منت کو پورا نہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خواب میں اشارہ ملا، حکم ہوا، اے عبد المطلب، اپنی پیاری شے اللہ کے رستے میں قربان کرو۔ آپ صبح بیدار ہوئے، آپ کو وہ خواب یاد آیا، آپ نے صبح اٹھ کر ایک دمبے کی قربانی پیش کی اور اس کا گوشت فقراء اور مساکین کے اندر تقسیم کر دیا۔ جب آپ دوسری رات سوئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ویسا ہی خواب آیا کہ اے عبد المطلب، اپنی پیاری شے اللہ کے رستے میں قربان کرو۔ جناب عبد المطلب صبح بیدار ہوئے، آپ نے ایک گائے کی قربانی پیش کی، گائے کو ذبح کیا، اس کا گوشت فقراء اور مساکین کے اندر تقسیم کر دیا۔ جب آپ تیسری رات سوئے تو پھر بھی آپ کو یہی خواب آیا، اے عبد المطلب، اپنی پیاری شے اللہ کے رستے میں قربان کرو۔ آپ نے صبح کو اونٹ کو نہر کیا، اونٹ کا گوشت بنایا، اس کو فقراء اور مساکین کے اندر تقسیم کر دیا۔ لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور ہی تھی۔ اگلی رات جب خواب آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے عبد المطلب، تم اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو کہ جو تم نے منت مانی تھی اس منت کو پورا کرو۔ جناب عبد المطلب سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے۔ چنانچہ عبد المطلب نے صبح اپنے 10 کے 10 بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی اس منت کا ذکر کیا اور اپنے خواب کے متعلق بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے حکم ملا ہے کہ میں اپنے ایک بیٹے کی قربانی پیش کروں، تم میں سے کون تیار ہے؟ سارے بیک زبان بولے کہ ابا حضور، ہم سب قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن باپ کی نظر میں اولاد سب برابر ہوتی ہے۔ جناب عبد المطلب نے قرہ اندازی کی، جب قرہ ڈالا گیا، اللہ کی مشیت ایسے ہوئی جناب عبداللہ کا نام نکل آیا۔
جناب عبداللہ کا نام نکلا۔ جناب عبدالمطلب نے پوچھا عبداللہ کیا تم اس بات کے لیے راضی ہو کہ میں تجھے ذبح اللہ کے راستے میں ذبح کروں، تمہاری قربانی پیش کروں؟ جناب عبداللہ عرض گزار ہوئے کہ میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں۔ دوسرے دن جناب عبدالمطلب نے گھر سے چھری لی، اپنے حسین و جمیل انتہائی نیک انسان جناب عبداللہ کو ساتھ لیا اور اسی مقام پر جہاں پر آب زمزم کا چشمہ تھا اسی طرف آپ لے گئے، اور ارادہ یہ تھا کہ میں اس کی قربانی پیش کروں گا، اس کو ذبح کروں گا۔ جب یہ بات مکے کے لوگوں میں پھیلی، سب وہاں پر جمع ہوئے، اشراف قریش جمع ہوئے، سرداران قریش جمع ہوئے کہ عبدالمطلب اپنے بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ جو انتہائی حسین ہیں، انتہائی خوبصورت ہیں، انتہائی ایماندار ہے، کہ جن کی پیشانی میں نور چمکتا ہے، ان سب نے باہمی مشاورت کی کہ ہم عبدالمطلب کو ایسا نہیں کرنے دیں گے، اپنے 9 بیٹوں میں سے جس کو چاہے ذبح کرے، لیکن ہم اب حضرت عبداللہ کو ذبح نہیں کرنے دیں گے۔ جب وہ اکٹھے ہو کر حضرت عبدالمطلب کے پاس آئے، عبدالمطلب نے ارشاد فرمایا کہ سرداران قریش، اگر تم مجھے میرے اس بیٹے کی قربانی نہیں دینے دیتی تو پھر اس کا حل بھی تم ہی نکلوا کے دو۔ وہ تمام لوگ ایک کاہنہ عورت کے پاس گئے، اس کاہنہ نے کہا کہ کل آنا۔ جب وہ کل گئے تو اس نے یہ حل بتایا، اس نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ جب تمہارے قبیلے میں سے کوئی بندہ ناحق قتل کیا جائے تو پھر اس مقتول کے ورثاء کو تم دیت میں کیا مال دیتے ہو؟ تو سب نے کہا کہ ہم مقتول کے ورثاء کو 10 اونٹ بطور دیت دیتے ہیں۔ اس نے بولا بڑا آسان حل ہے، اس کا حل یہ ہے کہ تم کرہ ڈالو، ایک کرے میں جناب عبداللہ کا نام لکھو اور دوسرے پرچی کے اندر 10 اونٹوں کا نام لکھو، کرہ ڈالو، اگر کرہ نکل آئے اونٹوں کے نام کا تو 10 اونٹ ذبح کر دینا، اگر کرہ نکل آئے جناب عبداللہ کے نام کا تو 10 سے تم اس کو 20 بڑھا دینا، اور یوں ہی کرہ ڈالتے رہنا کہ جب تک کرہ اونٹوں کا نہیں نکلتا تم گنتی میں تعداد میں اضافہ کرتے چلے جانا۔ چلو ایسا ہی ہوا، تمام سرداران قریش چلے گئے اور عبدالمطلب سے کہا کہ ہم اپنا مال بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کرہ ڈالیں۔ جب کرہ ڈالا گیا، ایک پرچی کے اندر 10 اونٹ کا نام لکھا گیا اور ایک پرچی کے اندر جناب عبداللہ کا نام لکھا گیا۔ جب کرہ ڈالا گیا تو نام حضرت عبداللہ کا نکلا، اب تعداد 20 بڑھائی گئی، پھر دوبارہ کرہ ڈالا گیا تو نام حضرت عبداللہ کا نکلا، اب تعداد کو مزید اضافہ کیا گیا، تعداد کے اندر 30 کی تعداد، ایک طرف 30 اونٹ، ایک طرف جناب عبداللہ۔ جب کرہ ڈالا حضرت عبداللہ کا نام، ایک طرف 40 اونٹ، ایک طرف جناب حضرت عبداللہ کا نام۔ جب کرہ ڈالا جناب عبداللہ کا نام، ایسے ہی تعداد بڑھاتے رہے، 6 مرتبہ، 7 مرتبہ، 8 مرتبہ، 9 مرتبہ، ایک سائیڈ پہ 90 اونٹوں کی پرچی، ایک سائیڈ پہ جناب عبداللہ کا نام پھر بھی عبداللہ کا، لیکن سرداران قریش بازید رہے کہ آپ تعداد میں اضافہ کرتے چلے جائیں۔ پھر جب دوبارہ پرچی ڈالی گئی، ایک مرتبہ ایک طرف 100 اونٹوں کا نام لکھا گیا اور ایک طرف جناب عبداللہ کا نام لکھا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوئی، اب جب کرہ ڈالا تو نام اونٹوں کا نکل آیا۔ تمام سرداران قریش خوش ہو گئے کہ ہماری وہ مراد پوری ہو گئی کہ ہم حضرت عبداللہ کی قربانی نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن حضرت عبدالمطلب بازید رہے کہ دیکھو سرداران قریش بار بار میرے بیٹے کا نام نکلتا رہا، تم تعداد میں اضافہ کرتے رہے، اب اگر ایک مرتبہ میرے بیٹے کا نام نکل آیا، میرے بیٹے کی جگہ اونٹوں کا نام نکل آیا ہے تو تم کہہ رہے ہو کہ نہیں، لیکن میں ایک مرتبہ کرہ پھر ڈلواؤں گا۔ تو سرداران قریش نے کہا کہ اگر تم کرہ دوبارہ ڈلوانا چاہتے ہو تو پھر اسی تعداد پہ، یعنی 100 اونٹوں کی تعداد پہ ہی دوبارہ کرہ ڈالا جائے گا۔ جب دوبارہ سے کرہ ڈالا گیا تو نام پھر بھی اونٹوں کا ہی نکلا۔ تو صبح کو جناب والا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربان نہ کیا گیا، اس دن آپ کو قربان نہ کیا گیا، بلکہ 100 اونٹوں کا جو 100 اونٹوں کی قربانی تھی وہ فقراء اور مساکین کے اندر پیش کی گئی، ان کا گوشت بنا کے پیش کیا گیا، وہ خیرات پیش کی گئی۔ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذبیح اللہ قرار پایا کہ اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے جناب عبداللہ۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی لقب ہے کہ 2 ذبیحوں کے بیٹے، یہودی نے بھی آ کے پکارا اور نبی پاک علیہ السلام نے خود بھی 1-2 مقامات پر اپنا لقب اس طرح کا ارشاد فرمایا کہ یا ابن ذبیحتین۔ بہرحال نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے
پہلے ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے ذبیح اللہ آپ کے حقیقی والد جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ.